ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ نے پچھلی ہماری جتنی بھی سورہ بقرہ کی آیات ہو چکی ہیں وہ آپ نے سن لی ہوگی۔ ہم نے ابھی تک سورہ بقرہ کی 83 آیت تک ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ دیکھ لیا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سیدھا راستہ ہے وہ دکھانے کے لیے کون کون سی اگزامپلس دی ہیں۔ تو ہم نے جو سیدھا راستہ سورہ فاتحہ مانگا تھا نا، تو یہ پورا قرآن پاک جو ہے نا، یہ ہمیں پورا راستہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ تھا جس پہ پہلی قومیں چلی تھی، اور اس راستے پہ ان کو یہ سب کچھ اس کا مختلف قسم کے ان کو صلے ملے، عذاب کی صورت میں بھی، پھر دھتکار کی صورت میں بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پرانی امت کی جگہ نئی امت کو دی، اور آخری امت یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آیت دیکھیں گے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 84، اور ان آیات کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور بڑی اہم چیزیں آ رہی ہیں جو کہ ہمارے تمہارے اور ہم سب کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی کہ قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ اچھا، پہلے ہم نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیات جو نازل کی گئی تھیں، ان آیات کو جب نازل کیا گیا تھا تو اس وقت، کیونکہ یہ سورہ کون سی ہے، یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مدینہ میں 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج کے، لیکن اس کے علاوہ مدینہ کے سراؤنڈنگ میں کچھ قبیلے تھے جن کے نام یہ ہیں بنو قینقاع تھا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہود کے تھے، یعنی کہ یہودی رہتے تھے یہاں پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا اس کی سٹوری میں آپ کو کچھ سنا دیتی ہوں اس طرح سے، کہ یہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے یہ مشرک تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو یہود ہیں یہ کیا تھے، یہ مسلمان تھے، اس وقت کی مسلمان امت تھے، تو ان کی آپس میں ہی نہیں بنتی، یعنی کہ اوس اور خزرج کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور یہ یہود کی تینوں قبیلوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ تو جب آپس میں نہیں بنتی تھی تو انہوں نے اپوزٹ سائڈ پہ جا کر اپنے حلیف یا دوست بنا لیے، جیسے اوس کے ساتھ جو ہے وہ بنو قریظہ ساتھی بن گیا، اور جو بنو قینقاع اور بنو نذیر ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خزرج جو ہے وہ ان کا حلیف یا ساتھی بن گیا۔ تو پھر انہوں نے آپس میں کیا کہ ایک طرف اوس اور بنو قریظہ اور دوسری طرف بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ خزرج کا قبیلہ، ٹھیک ہے، یہ آپس میں کیا کرتے تھے، ان کی قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور لڑائیوں میں یہ ظاہر ہے پھر اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، مشرک کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور یہود کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جنگیں کرتے تھے آپس میں، لڑائی جھگڑے جو کچھ بھی یہ لوگ کر سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران اگر کسی کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، یعنی کہ جو جنگ جیت جاتا تھا اس کو دوسرے کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، تو کیا کرتے تھے یہ لوگ فدیہ لے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ جنگ کا یہ اصول بھی ہے نا کہ جو کامیاب جنگ تو وہی جیتتا نا جو کامیاب ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر فدیہ لے کر ان کے دوسرے ساتھی جو ہوتے ہیں ان کو وہاں سے چھڑوا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ فدیہ لے کر ان ساتھیوں کو، ان یہود کو یا مشرکین کو جو بھی ہوتے تھے ان کو چھڑوا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا یہ ہماری کتاب جو ہے یعنی کہ ہماری تورات میں یہ حکم ہے کہ جنگ میں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں خون خرابہ نہیں کرنا، آپس میں تم لوگوں نے ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرنا، یعنی کہ اپنے وطن سے بھی کسی کو نہیں نکالنا۔ تو انہوں نے پہلے احکام کو نہیں مانا، یعنی کہ جنگ سے روکا گیا، آپس میں قتل کرنے سے روکا گیا، انہوں نے وہ نہیں کیا، لیکن جب فدیے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فدیہ لے کر ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ وہ قوم کس طرح کی قوم تھی، یعنی اپنے مطلب کی چیز کو وہ نکال لیتے تھے، اور باقی جو اللہ کا پچھلا یا اگلا احکام ہوتا تھا اس کو وہ مانتے نہیں تھے۔ اس بارے میں یہ پوری اگلی 2-3 آیات ہے، اور اس کو ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کو
جو ترجمہ ہم نے دیکھے کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور قتل نہ کرنا، تو یہ کرتے رہے، پھر آپس میں لوگوں کو جلا وطن بھی کرتے رہے۔ اور آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اور اس پوری سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی ہے بنو اوس اور خزرج کے قبیلوں کی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى وتفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا، آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری بھی کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ آگے دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں پر بتائی جس کی ہم تفسیر پہلے کر چکے کہ وہ کیا کرتے تھے آپس میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات کو پکڑ کے یہ بات کہی ہے جو وہ کہتے تھے کہ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جنگ کرنے سے ہی سرے سے منع کیا تھا، تم نے جنگ بھی کی، آپس میں قتل بھی کیا، جلا وطن بھی کیا، زیادتی بھی کی۔ ان کو ظاہر ہے یہ لوگ پھر جب ایک چڑھائی کر دیتے تھے دوسرے قبیلے کے اوپر تو اس کی لوٹ مار بھی کرتے تھے، ان کا مال بھی لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرفداری بھی نہیں کی، اور پھر وہ جب قیدی بنا لیے پھر ان کے فدیے بھی لیے۔ تم نے سارا کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، جب فدیے کی باری آئی تو اس وقت تم نے اس حکم کو تو مان لیا لیکن اس سے پہلے والے حکم کو چھوڑ دیا۔ تو کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو یہ دیکھیں، یہ والی آیت جو ہے نا، اس کو ہم نے مائنڈ میں بٹھانا ہے۔ یہ والی آیت پہ ہم نے ایک چیز مائنڈ میں بٹھا لینی کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر جتنے بھی احکام ہیں نا، اگر ہم سلیکٹیو کو چوز کر کے اپنی زندگی میں عمل میں لے آتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ بات بالکل بھی نہیں بھولنی ہے، کیونکہ ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت جو 63 تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی کہ ان کو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار وارن کیا تھا کہ جو احکام تورات میں تمہیں دیے گئے نا اس کو مان لو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوئی تو تم نقصان والے ہو گئے یا ہو جاتے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکام دیے تھے اس پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ مضبوطی سے نہیں تھاما تھا۔ تو کوہ طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کیا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ معجزے ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہمیں ان آیات پہ غور کرنا ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں نا تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے نماز تو آسان ہے، نماز پڑھ لیتے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا زکوٰۃ تو دے دیتے لیکن 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، صبح صبح بسترے میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، یا سردیوں میں عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہیں۔ ہم نے ان جتنی بھی ہم کتاب میں چیزیں پڑھیں گے ہم نے اس پوری کتاب کو لے لینا ہے، اس پوری کتاب میں سے سلیکٹیو پارٹ کو نہیں اٹھانا پہلے کی امت کی طرح، اور ہم نے ہر آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا نا ہر چیز پہ ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات کی بات کی ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ کو تو مان لیتے ہیں اور بعض کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا ان احکامات کے اوپر جو کمپلیٹلی عمل نہیں کرتا اس کا اللہ تعالیٰ نے صلہ بھی بتا دی کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے، کہ تم جو ایسا کرتے ہو نا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی، خزیون یعنی کہ بڑی بری قسم کی رسوائی جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گی اور
قیامت کے دن بھی ملے گی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک دعا جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، اور وہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا فی الآخرہ۔ تو ہمیں اس دعا کو یاد کر لینا اور اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے، اور ہمیں ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں پڑھنے کے ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کر سکیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بار بار اٹھنا ہے، بار بار گر کے اٹھ کے کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ اگلی آیت جو ہے چھوٹی سی جو اس کا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 74 میں، دیکھیں سیم یہی آیت ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ یعنی کہ اگر ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں نا کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، تو یہ خوش فہمی آپ کو نکال دینی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا یقین اس کتاب کو اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ ہونا چاہیے، یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں پہلی آیت ہی یہ تھی کہ اس کے اوپر شک نہیں کرنا۔ جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں یا ان آیات کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری اعمال سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم کسی کے ساتھ ظاہری طور پہ بڑے اچھے سے حسن سلوک کر رہے ہیں اور ہمارے اندر کیا چل رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو صلہ تو نیتوں کا ملے گا نا، تو آپ باہر سے جتنے مرضی اچھے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے جو آپ کے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان سے بے خبر نہیں ہے، اور ہمیں یہ قدم قدم پر یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس میں دیکھیں کتنا کلیئر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ دنیا کی زندگی، یعنی کہ جن کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی سب کچھ ہے، تو پھر وہ ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم نے ترقی بھی حاصل کرنی ہے، اسی دنیا کے لیے ہم نے اپنے دن اور رات کو ایک کر دینا ہے، 24 گھنٹے کو ایک کر دینا اس دنیا کی کامیابی کے لیے، تو 50-60 سال کی جو ہماری ایوریج عمر ہے انسانوں کی، تو اس میں تو پھر آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سیدھا قبر کے اندر لیٹ جائیں گے، تو پھر کیا بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا کماتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے بھی بھیجا ہے، پھر اس کے بعد انسانوں اور باقی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بات کی گئی ہے، تو یہ سارے احکام ہم نے مانے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں اور حسن سلوک پہ اتفاق کر کے بیٹھ جائیں، اور ہم خالی ایک عمل کو کرتے رہیں اور دوسرے کو ہم چھوڑ دیں اور کہیں گے نہیں ہم تو وہ کر رہے ہیں نا، ہماری آخرت سنور جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا ہی کلیئر بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بتایا نا، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں مایوسی کی طرف بھی نہیں جانا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا، ہم نے ایک ایک قدم بڑا پھونک کے رکھنا ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے آگے سٹیپس اٹھانے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہر قدم پہ ہم نے یہ سوچنا ہم سے پوچھا جائے گا، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق کر رہے ہیں یا اس سے ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں تو مینس کہ وہ جو آپ زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے دل تک پہنچا ہی نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ کے دل میں ایک چیز پہنچ جاتی ہے نا، پھر آپ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زندگی کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسے اعمال کر رہا ہے جو کہ بالکل ہی دنیاوی ہیں اور شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، تو وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ اطاعت قبول نہیں ہوگی جو مکمل نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہوگی جو کہ مکمل ہو، سلیکٹیو نہ ہو، سلیکٹیو پارٹ کو اٹھا کے اطاعت کی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے ان آیات پر کہ ہم مسلمان بھی کہیں یہودیوں کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ ہم نے نا اپنے سراؤنڈنگ میں بھی غور کرنا ہے، ہم نے اپنے اپنوں کو بھی بتانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے کہ ہم نے جو اگزامپلز ہمیں یہاں پہ جتنی بھی واقعات سورہ بقرہ میں ہمیں ابھی تک بتائے گئے نا، تو ہم نے ان سب پہ غور کرنا ہے، اپنے اوپر رکھ کے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ بات بھولنی نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں کے بارے میں کہی ہے، کہ تو یہ بات اس موقع پر کہی گئی ہے جب یہود قبیلے آپس میں
اور مشرک لوگوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ مسلمان مشرک لوگوں کے ساتھ مل کر آپس میں اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. یہ اس وقت کی بات کی گئی ہے کہ وہ احکامات پہ عمل نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا جو آپ کہہ لیں رکوع نمبر 10 ہمارا الحمدللہ 86 آیت تک کمپلیٹ ہو گیا، اور آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.